اللہ کم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو خالق، مالک اور رازق ہیں، بیماروں کو شفا انہی کے در سے ملتی ہے، تنگ دستوں کو تونگری میں بدلنے والے، فقراء کو غنا میں بدلنے والے، میری آپ کی کل کائنات کی سب حاجتوں کو پورا کرنے والی ایک ذات اللہ کم الحاکمین کی بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر، اور رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو تھی اہل بیت کے حوالہ سے۔ پچھلے دو خطبات جمعہ میں اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی کہ قرآن کریم نے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر کے ان کے لیے بھی دعا کی۔ ہمارا عقیدہ دونوں کے بارے میں کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات بھی اہل بیت سے علیحدہ نہیں ہیں اور آل علی بھی اہل بیت سے علیحدہ نہیں ہیں۔ پھر ہماری گفتگو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بچے عطا کیے، ان کی اولادیں کیسے کیسے بڑی نہیں بڑی، اور گفتگو یہاں پر منتج ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات آقا کریم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے وقت موجود تھیں اور ایک بیٹی موجود تھی۔ 3 بیٹے 3 بیٹیاں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ 3 بیٹے 3 بیٹیاں اور 2 بیویاں آقا علیہ السلام کی آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ وہاں پر ایک بات جو اس وقت بھی شاید نہ کہہ سکا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس وقت بھی، کہ کسی ایک کی قبر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہیں جلانے کا کہا، کسی ایک کی قبر کو بھی پختہ نہیں بنایا، کسی ایک کی قبر پر نیم پلیٹ نہیں لکھ کر کے لگائی، اور ان ساری فوتیدگیوں کے بعد جنازہ پڑھانے کے بعد اعلان کیا ہو کہ میری بیٹی زینب بنت محمد جس کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے روح کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کل مسجد نبوی میں ہوگی، اس کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے کل شریف کا ختم کل فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں ادا کیا جائے گا۔ میری بیٹی ام کلثوم کا جنازہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، کل میری بیٹی کے رسم کل فلاں وقت میں ہوں گے، یا میری بیٹی کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کل اس وقت ہوگی، کسی ایک کے لیے بھی نہیں۔ میری بیوی زینب بنت خزیمہ کا بھی تم نے جنازہ پڑھا ہے، میری بیوی جو ام المومنین بھی ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے کل قرآن خوانی ہوگی۔ کسی ایک جگہ پر ایک ہلکا سا بھی اشارہ بھی نہیں ملتا، اور ان کی قبریں بالکل سادہ، کوئی اوپر پتھر، کوئی اوپر کچھ بھی نہیں، اور یہ چادریں، یہ تو بہت بات کا ایک معاملہ آ گیا۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیزیں مفقود تھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ کسی عالم کا اپنے بیٹے کے لیے قرآن خوانی کا ایسا اہتمام کرنا یا ایسے معاملات کرنا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ ذاتی عمل ہے کسی کا، وہ کرتا رہے، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے، اور وہ بہت سادہ دین ہے، اس میں ایسے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں نے آپ کو کچھ کہا تھا کہ اس پر گفتگو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں کریں گے۔ وہ جو اکثر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پروگرام میں سورت پر بات کر کے چلے جاتے ہیں، تو سیرت پر بھی ہماری گفتگو الحمدللہ جاری رہی، اب سورت پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایک طویل روایت ہے شمائل ترمذی سے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ماموں جان سے سوال کیا، حضرت ہند بن ابی حالہ سے، حضرت خدیجہ کے بڑے بیٹے ہند بن ابی حالہ سے پوچھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، ماموں جان کچھ تعارف آقا کریم علیہ السلام کا مجھ کو کروائیے، ان کی صورت کے بارے میں بتلائیے، شخصیت کے بارے میں بتلائیے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عمر اس وقت 6 برس کے قریب یا 6.5 برس کے قریب تھی جب آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خود، یہ آگے میں حدیث بیان کروں گا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی دیکھنے والوں پر ایک روب ڈالتی تھی، باروب شخصیت تھی، دیکھنے والا ایک مرتبہ دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس پر، اسی لفظ پر ایک میں وہ بات بھی کہہ دیتا ہوں جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہی، یہود کے عالم تھے، پہلے بھی آپ یہ بات سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ رہے تھے تو لوگ نکلتے استقبال کے لیے، یہ بھی جاتے۔ پہلے دن چہرہ مبارک پہ نظر پڑی تو ایک لفظ زبان پر آیا، عبداللہ بن سلام جو اس وقت تک یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے، اس وقت تک یہودی تھے، جب یہ جملہ انہوں نے ادا کیا، واللہ ھذا وجہ النبی، اور دوسری روایت میں ہے واللہ ھذا وجہ لا کذب، یہ چہرہ ایسا ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ایسا ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی نبیوں والا ہے۔ یہ عبداللہ بن سلام نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ، یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، یعنی ان کی بیوی کے پہلے خاوند سے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلعلع وجہہ تلعلع القمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا روشن تھا جیسے چاند روشن ہوتا ہے، جیسے چاند روشن ہوتا ہے، اور چاند کون سا؟ لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند ہو، ایسا چہرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اطول من المربوع، چھوٹے قد والے سے قد بڑا تھا، وَأَقْصَرُ مِنَ الْمُشَدَّبِ، لمبے قد والے سے چھوٹا، یعنی درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا۔ عظیم الحامہ، چہرہ جو سر مبارک تھا تھوڑا سا بڑا تھا،
عظیم الحام اور رجل الشعر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ہلکے ہلکے کنڈلوں والے تھے، سیدھے نہیں تھے، بالکل سٹریٹ نہیں تھے، نہ زیادہ اس میں وہ کنڈل تھے، ہلکے تھے، جب کنگھی کرتے تو وہ سیدھے ہو جاتے اور جب کنگھی نہ کرتے تو وہ اسی طرح خمدار رہتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک بال کو کہا جاتا ہے، وہ جو ایک کہاوت بھی ہے نا، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، وہ بھی خیر اس کو بھی بات ہو جائے کیوں یہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلا یجاوز شعرہ شہمت اذنہ، اتنے لمبے بال تھے کہ کانوں کی یہ جو ابتدا ہے یہاں تک آتے تھے، اور کبھی کنگھی کر لیتے تو وہ کندھوں تک آ جاتے تھے۔ اتنے بال رکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں کانوں کی لو سے لے کر کے کندھوں کے درمیان رہا کرتے تھے۔ ازہر اللون، گلاب جیسا گلابی رنگت تھی، نہ بہت سفید، آگے یہ بھی حدیث پڑھیں گے کہ وہاں صحابی کہتے ہیں وہ بہت سفید جس طرح چونا ہوتا ہے ایسا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہلکی سی گلابی پن تھا، سرخی تھی آقا علیہ السلام کے رنگ میں، ازہر اللون، کھلا ہوا رنگ تھا، واسع الجبین، پیشانی چوڑی تھی آقا علیہ السلام کی، سوابع فی غیر قرن بینہما عرق، اور یہ جو آقا کریم علیہ السلام کے بال تھے یہ گھنے تھے اور باریک تھے، ابرو باریک تھے اور گھنے تھے، اور یہ درمیان سے ملے ہوئے نہیں تھے، یہاں تھوڑا سا خلا تھا اور ایک رگ تھی یہاں پر اس جگہ پہ آ کر کے ایک رگ تھی، جب کبھی غصے میں ہوتے تو اس میں خون بھر آتا اور وہ ابھر جاتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ، یہ جبیں چہرے کا رنگ کھلا ہوا، جبیں کشادہ، یہاں درمیان میں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت جو ہے وہ پھول جاتی تھی، ارکن یضرہ الغضب افطن الارینین، ناک مبارک جو تھی وہ تھوڑی ابھری ہوئی تھی، اور یہاں پر ایسے لگتا تھا ابتدائے ناک میں جیسے لہو نور یعلو یحسبہ من لم یتحملہ اشمش، کہ جو ابتدان دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا کہ یہاں روشنی ہے ناک پہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک قص اللحیہ، بھری گنجان، یعنی بال کم نہیں تھے، بھری ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھری، اور یہ بھی ایک ویسے سنت تو بہت بڑی ہے، سنت ہی نہیں بلکہ یہ تو بعض نے کہا کہ فرض کے درجے میں آ جاتی ہے داڑھی کا رکھنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف الیہود والمجوس، یہود اور مجوس کی مخالفت کرو، واعفوا اللحیٰ واقصوا الشوارب، مونچھوں کو کتروایا کرو اور داڑھی کو بڑھایا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ پہ فرمایا امرنی ربی، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست رکھوں، میرے رب نے حکم دیا ہے مجھ کو، اور یہ واحد سنت ہے، کسی پہ بات نہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر دھیان کرنا ہے، یہ وہ سنت ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں بھی جائے گی، یہ سنت آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گی، سنت سمجھتے ہوئے رکھیے اور اسے معاف کر دیجئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی رکھ لی، تھوڑی سی چھوڑ دی، تھوڑی سی، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی چکر بنائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام سے اگر ملتا ہے تو کم از کم ایک مشت تک اس کے بعد چھوڑ دینا، یہ صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے، اگر آپ اس پر بھی عمل کرنا چاہیں تو کم از کم ایک مشت تو ہونی چاہیے نا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، وہ منڈے ہوئے، ان کی طرف نظر التفات ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں، یہ تمہاری یہ شکلیں کیا ہیں، یہ تم منہ منڈوا کے میرے سامنے آ گئے، سفیر تھے، کہا کہ سفیر نہ ہوتے تو میں تمہاری بات ہی نہ سنتا۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے قص اللحیہ سہل الخدین،
یہ جو گال تھے مبارک یہ بڑے ہی نرم تھے، بڑے ہی ملائم اور نرم تھے، ذلی الفم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہونٹ تھے تھوڑے سے کھلے کشادہ فم کے ساتھ، دہن مبارک جو تھا وہ کشادہ تھا، مفلج الاسنان، دانت ایسے تھے جیسے موتی ہوتے ہیں۔ یہ آگے میں حدیث پڑھوں گا وہاں پر بھی آئے گی بات، یہ صحیح بخاری سے کہ صحابی کہتے ہیں جب مسکراتے تبسم فرماتے تو ایسے ہوتا جیسے ابھی اولے برسے ہیں نا، وہ آسمان سے صاف پانی کے ہوتے ہیں اور اس کی چمک ہوتی ہے، اور میں اس طرح آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک تھے، دقیق المصربہ۔ درمیان میں یہ جو ابتدا سامنے کے دو دانت تھے تھوڑا سا خلا تھا اس میں، ان دونوں کے درمیان، ابتدا کے دانت سامنے کے تھوڑا سا خلا تھا ان دونوں کے درمیان میں۔ پھر کہا قَعَنَّ عُنْقُهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فی صفاء الفضہ، آقا کی گردن ایسی تھی جیسے سراہی ہوتی ہے، اور سراہی بھی چاندی کی ہو، اتنی چمکدار تھی جس طرح چاندی کی سراہی چمکتی ہے، ایسے آقا کریم علیہ السلام کی گردن مبارک جو تھی وہ چمکتی تھی۔ فی صفاء الفضہ معتدل الخلق، آقا کریم علیہ السلام کا پورا جسم جو تھا وہ بڑا اعتدال والا تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی جوڑ بڑا کوئی چھوٹا، ایسا نہیں تھا۔ سوى البطن والصدر عریض الصدر، سینہ چوڑا تھا، سینہ مبارک چوڑا تھا آقا کریم علیہ السلام، چھاتی چوڑی چھاتی کے ساتھ تھا۔ عریض الصدر بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان خلا تھا، یعنی یہاں سے شولڈر جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے، باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ زخم القرادیس، جوڑ بڑے مضبوط تھے جسم کے، یہ انگلیوں کے جوڑ، یہ جوڑ مضبوط جوڑ تھے، ڈھیلا ڈھالا جسم نہیں تھا کریم آقا علیہ السلام کا۔ موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، سینے سے لے کر کے ناف تک ایک باریک لائن تھی بالوں کی، باریک سی لائن تھی، سینے سے ناف کے درمیان ایک باریک سی لائن تھی بالوں کی، اور سینے کے ابتدا پہ کچھ بال تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں آری الصدین والبطن مما سوا ذالک اشعر الذراعین والمنکبین وعالی الصدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال جو تھے وہ بڑے ہی سیاہ رنگ کے تھے، سینہ چوڑا تھا، سینے پہ کچھ بال تھے، کلائنوں پہ کچھ بال تھے، اور قد درمیانہ قد پہ بار بار کچھ صحابہ کرام کی کچھ باتیں آئیں گی، اور ان کے بارے میں ہم اب صحیح بخاری سے ہی کچھ روایات کو پڑھ کے اپنی بات کے اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت انس یہ تو تھے حضرت ہند بن ابی حالہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے، ان کا بتلایا ہوا حلیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما، دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں، انہوں نے مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں دیکھیں، بیان کی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں سب سے پہلے حدیث لے کر کے آئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ العصر ثم خرج یمشی فرأى الحسن یلعب مع الصبیان فعمله على عاتقه۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ابو بکر نے عصر کی نماز پڑھائی، مسجد سے باہر نکلے، فرأى الحسن، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یلعب مع الصبیان، حضرت حسن جو تھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور وہاں سے فَحَمَلَهُ عَلَىٰ عَاتِقِهِ، ابو بکر نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، وَقَالَ بِأَبِي،
اور کہنے لگے میرے ماں باپ قربان ہوں، شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، یہ حسن کی شباہت، حسن کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ملتی ہے، علی کے ساتھ اتنی نہیں ملتی۔ وعلی یضحک، اور علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا رہے تھے۔ یعنی حضرت حسن کے بارے میں یہ حضرت ابو بکر کی گواہی تھی، اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے گواہی دے رہے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں۔ اور ایسی ہی روایت حضرت جابر بن سمرہ کی ہے۔ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی علیہ السلام یشبہ، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، یقیناً حضرت حسن جو تھے ان کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ پھر انہی سے ایک بات پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں پھر پوچھا گیا۔ یہی جابر بن سمرہ کہتے ہیں ام وہب بن ابی حذیفہ السواری قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت بیاضا من تحت شفتہ السفلی العنقۃ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بڑھاپا بھی تھا؟ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، یہ جو ہونٹ کے نیچے کے بال ہیں نا یہاں کے، ان میں چند بال سفید دیکھے تھے، یہاں کے چند بال، شفت کہا جاتا ہے یہ ہونٹ، نچلے ہونٹ کے نیچے یہاں پر چند بال سفید تھے آقا کریم علیہ السلام کے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ایسی ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پر کچھ بال اور یہاں یہ کن پٹی چند بال۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے اس پر بہت کمال کی بات کی، 10 سال خدمت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس دن آقا مدینہ آئے تھے ان کی والدہ ام سلیم لے کے آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، آج سے میں نے اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ کر دیا، اب یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا۔ ام سلیم انس بن مالک کی والدہ انہیں لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ میرا بیٹا آپ کا خادم بن کے زندگی گزارے گا۔ اب وہ خادم سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کے بارے میں، حلیے کے بارے میں، یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان ربعۃ من القوم لیس بالطویل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج کے اور نہ تو بہت لمبا قد تھا، لیس بالطویل ولا بالقصیر، اور نہ چھوٹا قد تھا، درمیانہ تھا۔ ازہر اللون، انہوں نے بھی وہی بات کی جو ہند بن ابی حالہ نے کہی کہ رنگ کھلا ہوا رنگ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیس بابیض امحق، چونے کی طرح سفید نہیں تھا، ولا آدم، نہ گندمی رنگت تھی، لیس بجعد قطط ولا سبط رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ گنگریالے بال بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں تھے، درمیانے تھے۔ انزل علیہ، پھر انہوں نے کیفیت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل علیہ وہو ابن 40 فلبث بمکۃ 10 سنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترنے لگی، 13 سال مکہ میں رہے، پھر مدینہ کی طرف آئے اور 10 سال مدینہ رہے، اور وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ 20 شَعْرَةَ بَيْضَاء، یہ سارا حلیہ بیان کر کے نا حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج تھے، قد بہت لمبا نہیں تھا، بہت چھوٹا نہیں تھا، درمیانہ قد تھا، چہرہ کھلا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بال نہ بہت سیدھے تھے نہ زیادہ گنگریالے تھے، درمیانے بال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ تھی، 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ہوا، 13 سال مکہ میں اور گزارے، 53 سال کی عمر میں ہجرت کی، 10 سال مدینہ میں رہے، 63 سال کی عمر مبارک میں اپنے رب کے پاس چلے گئے، اور ان 63 برسوں میں پھر آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں، وَلِحْيَتِهِ، اور داڑھی مبارک میں، 20 شعرۃ بیضاء، 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔
یعنی صرف سر اور داڑھی کے سارے بال سفید گنے تو وہ 20 بھی نہیں بنتے تھے، یعنی باقی سارے بالوں کا رنگ کالا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا حضرت وہ ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک شعر بھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو سورج ہے ہمارے لیے، روشن ہے۔ ایک آسمان کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے۔ آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، ہمارا عشاء کے بعد نکلتا ہے۔ اور اس پر اگر ہم حضرت جابر بن سمرہ کی وہ روایت جو جامع ترمذی میں امام ترمذی نے نقل کی ہے، کہتے ایک رات میں باہر نکلا 14ویں کا چاند، بڑا خوبصورت نظارہ، صاف شفاف فضا مدینے کی، چاند پورے روشنی پر۔ میرے دل میں آیا کہ آج دیکھوں تو صحیح کہ وہ چاند خوبصورت ہے یا یہاں کا چاند خوبصورت۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ کہتے ہیں میرے قدم بے ساختہ اٹھے، میں مسجد نبوی کے کچے صحن کی طرف گیا اور میں نے مسجد نبوی کے کچے صحن میں دیکھا کہ سرخ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں۔ میں آسمان کے چاند پہ نظر ڈالتا ہوں اور اپنے چاند پہ نظر ڈالتا ہوں، دونوں کو بار بار دیکھتا ہوں، پھر ایک بات کہتا ہوں کہ نہیں، اس کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ اور فرماتے ہیں احسن الناس وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو ہے وہ ملاحت اور نرمی ہمیشہ رہتی تھی، کرختگی نہیں آتی تھی، غصے کے اثرات نہیں آتے تھے کہ کرخت چہرہ ہو بندہ دیکھ کے ڈر جائے۔ جلال اور جمال کی ایک بہترین اور خوبصورت حسین امتزاج تھا جلال اور جمال کا، دیکھنے والوں پہ روب بھی پڑتا تھا لیکن وہ محبت بھرا روب ہوتا تھا، کسی کے غصے کی وجہ سے ایسا معاملہ نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں یہ ساری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی طرف تھوڑا سا آ جائیں اور گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ انس ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں میں بازار میں چلتے، ایک تو نگاہ کو جھکا کے چلتے تھے، نگاہیں یوں نہیں رکھتے تھے، نگاہوں کو جھکا کے چلا کرتے تھے، اور اپنے سینے کو بھی تھوڑا سا ایسے کر کے سینہ نہیں چلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا ایسے، جس طرح کوئی بندہ پہاڑ سے اتر رہا ہو، اور کبھی یہ تجربہ کیجئے کہ بندہ بلندی سے اترتا ہے تو آگے کو تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے نگاہیں جھکا کے چلتے اور سینے کو تھوڑا سا آگے کو جھکا کے یوں چلا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گلی بازار میں جہاں سے بھی گزرنا ہوتا تو اس طرح چلا کرتے۔ اور پھر بہت بڑی بات کی، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں بہت لاؤڈلی بولا ہو، بہت زیادہ اونچی آواز کے ساتھ بات کی ہو، کہیں جاتے ہوئے کہیں آتے ہوئے، ایسا نہیں۔ بڑی دھیمی گفتگو کرتے، بہت دھیمی گفتگو کرتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خود بھی کہا کرتے۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں کہا تھا بیٹے گدھے کی طرح اونچی اونچی باتیں نہ کیا کر، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ لقمان اپنے بیٹے کو تربیت کر رہے تھے نا کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، آہستہ آواز میں بات کرنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فحش گفتگو نہیں کی، کبھی بھی زبان پہ ایسا لفظ نہیں لائے جس کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ یہ لفظ جو تھا یہ غیر مہذب تھا، یہ اخلاق سے آری لفظ تھا۔ ایسی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں نہیں۔ اور اگر کسی نے ایسی بات کی بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری آ گئی ہے، لیکن اس کی بات کا تلخی سے جواب نہیں دیا۔
تلخی سے جواب نہیں دیا کسی کی تلخ بات کا بھی. آپ نے سنا سمامہ بن اسال نے کیا کچھ نہیں کہا تھا. کہا آپ سے برا شعر کوئی نہیں، آپ سے بری شخصیت استغفر اللہ کوئی نہیں، کیسے کھانا کھلاؤ. ہمارے جیسا ہوتا کوئی ہمیں کہتا کہ آپ جیسا تو برا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم کہتے اچھا میں برا ہوں نا، اچھا میں تجھے برا بن کے دکھاتا ہوں، برا کہتے کس کو ہے. ہم نے تو ایسے ہی کرنا تھا نا. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاؤ، اسے پلاؤ، کچھ دو بھائی. اور پھر وہ وقت بھی آیا، کہا جاؤ چلے جاؤ بھائی آزاد کرتے ہیں. پھر وہی واپس آیا سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی بات نہیں کرتے تھے. یہاں ایک صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجرہ عائشہ کے باہر بیٹھ کر کے لوگوں کو حدیث رسول پڑھانے لگے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زبان تھی وہ جلدی جلدی لفظ پڑھتے تھے، تیز تیز پڑھ جاتے تھے ذرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. حضرت عائشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جلدی 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 تیزی سے کر دی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز پڑھتی رہی تھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو کسی کو بلایا اور کہا کہ یہ جو بیٹھا ہوا تھا میرا جی چاہتا تھا نماز مکمل کر کے جا کے اسی کو ابھی سمجھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی آہستہ بات کرتے تھے اور اس طرح لفظ ادا کرتے تھے کہ اگلا سننے والا پوری توجہ سے سن لیتا، اور اس طرح الفاظ ادا کرتے کہ بندہ اگر لفظ گننا چاہتا تو لفظ بھی گن لیتا. اتنی آہستہ اور اتنی جو ہے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سننے والا آقا کریم علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے لفظ گن سکتا تھا. اتنی آہستہ اور اتنے تحمل سے گفتگو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ چال میں تیزی تھی نہ گفتار میں تیزی تھی. آہستہ گفتگو کرتے اور ایک ایک لفظ کو ادا کرتے کہ سننے والوں کو بات صحیح طور پر سمجھ آ جائے. اس طرح کی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اب بہت اختصار کے ساتھ، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کسی نے کہا کوئی بات سمجھ نہیں آئی، مجمع بہت زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ابتداً سارے کیا کہتے تھے؟ رائنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال کیجئے. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یہ بات جو آپ نے ابھی کہی ہے دوبارہ ایک مرتبہ ارشاد فرما دیجئے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے اسے دوبارہ ایک مرتبہ ارشاد فرما دیجئے. اب یہودی اور منافقین آتے تو انہوں نے رائنا کو رائنا کہہ دیا، اے ہماری بکریاں چرانے والے. اس میں تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہانت کا پہلو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی بدل دیا. تو بہرحال صحابہ کرام ایک بار کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار، تیسری بار. یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے تمہیں اتنی بار کہہ دیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اتنی بار تمہیں سمجھائی یہ بات تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی. تلخ نہیں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حلم کے ساتھ بردباری کے ساتھ بات کو دوبارہ سمجھا دیتے. تیسری مرتبہ سمجھانا ہوتا تیسری مرتبہ سمجھا دیتے، اور اس طرح سمجھاتے کہ اگلے بندے کو بات سمجھ آ جاتی. اور کبھی غصے میں نہیں رہتے تھے، غصے میں نہیں رہتے تھے، اور مزاح بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کرتے تھے، لیکن ان کا مزاح سچ پہ مبنی ہوتا تھا، حق پہ مبنی ہوتا تھا. جھوٹی باتوں سے لوگوں کو نہیں ہنساتے تھے، سچ کے ساتھ. مثلا ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، ضرورت ہے، میں نے کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، مجھے اونٹ چاہیے. آقا علیہ السلام نے بلایا، کہا اسے بھئی تمہیں اونٹنی کا بچہ مل سکتا ہے. کہا جی بچہ میں نے کیا کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہا اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے ہوتا تو اونٹنی کے بچہ ہے نا. یعنی دیکھیں مزاح بھی کیا تو حقیقت پہ مبنی کیا. ایک بوڑھی اماں آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جاؤں گی. آقا نے فرمایا بوڑھی عورتیں نہیں جنت میں جائیں گی. اور وہ رونے لگی ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گی. آقا علیہ السلام مسکرائے، کہا جنت میں اللہ تجھے جوان کر کے لے جائے گا، بوڑھی ہو کے کہاں تو جنت میں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی جنت میں.
یعنی حقیقت پہ مبنی بات اور مزاح بھی کیا کرتے تھے. اور وقت اختتام کی طرف چلا گیا، باتیں کچھ اور بھی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں آج ہم نے کچھ گفتگو کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عادات کے بارے میں بات تھی. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے شمائل ترمذی سے ایک حدیث بیان کی ہے جسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے بیان کیا. انہوں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے، حضرت خدیجہ کے بڑے بیٹے سے پوچھا کہ مجھے آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیجیے. تو ہند بن ابی حالہ نے، شمائل ترمذی کی روایت ہے، وہ ایک طویل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا. وہ میں بہت مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں دو روایات کو میں ملاؤں گا اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک صحیح بخاری کی ہے اور ایک شمائل ترمذی کی. کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جو تھا وہ روشن تھا، بہت زیادہ سفید نہیں تھا، گندمی نہیں تھا، سرخی مائل تھا. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا قد نہ بہت زیادہ اونچا تھا نہ پستہ قد تھے، درمیانہ قد تھا. آقا کریم علیہ السلام کے بال مبارک جو تھے وہ تھوڑے سے گنگریالے تھے اور کانوں کی لو یا کندھوں کے درمیان یہاں رہتے تھے. اور آقا کریم علیہ السلام کی جو داڑھی مبارک کے یہ نچلے ہونٹ کے نیچے یہ جو جگہ بنتی ہے، یہاں کے چند بال سفید تھے، باقی ساری سیاہ اور بھری داڑھی تھی، بھرپور داڑھی تھی اور سیدھی تھی، بکھری ہوئی نہیں تھی، سیدھی تھی. اور انس بن مالک کی وہ جو روایت ہے، انہی کی جو روایت ہے کہ پیشانی کشادہ تھی، یہ پیشانی کشادہ تھی آقا علیہ السلام. اور یہ جو ابرو تھے یہ خمدار تھے، تھوڑے سے یہ باریک تھے، خمدار تھے، بالوں سے بھرے ہوئے تھے. اور یہ جو درمیان کی جگہ ہے یہاں پر بال نہیں تھے، یہاں پر ایک رگ تھی، جب کبھی غصے میں آتے تو یہ رگ پھول جاتی تھی. اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کے ابتدائی دانت ان میں تھوڑا سا خلا تھا. یہ جو ابتدائی دانت نیچے والے تھے ان میں تھوڑا سا خلا تھا. ناک تھوڑی سی بلند ناک تھی آقا علیہ السلام. اور ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ یہاں ایسے لگتا جیسے نور ہے، روشنی ہے. اس جگہ پہ ناک کے بانسے پر ایسا محسوس ہوتا تھا. آنکھیں بڑی تھی اور نہ بھی سرما ڈالا ہوتا تو سرمگی آنکھیں ہوتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پلکیں، یہ جو آنکھوں کے اوپر یہ بال ہیں یہ لمبے تھے، پلکیں دراز تھیں آقا کریم علیہ السلام کی. چہرے کا رنگ سرخی مائل تھا. اور جب 63 سالہ حیات طیبہ اور انہوں نے کہا کہ اعصاب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مضبوط اعصاب، جوڑ مضبوط جوڑ کے تھے. اور جسم مبارک کے پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے تو جب وضو کیا تو میں نے پنڈلی مبارک دیکھی. آج بھی اس کی روشنی اور سفیدی میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ آقا علیہ السلام کی پنڈلی مبارک ایسے روشن میرے سامنے آ جاتی ہے جو میں نے اس وقت دیکھا تھا. گردن مبارک اس طرح تھی جس طرح چاندی چمکتی ہے، جس طرح، اور لمبی تھی، گردن تھوڑی لمبی تھی آقا کریم علیہ السلام. اور حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح تھی جس طرح چاندی ہوتی. اور ایک مرتبہ کسی نے پوچھا جابر بن انس سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ کہا نہیں، چاند کی طرح چمکدار تھا. تلوار میں سختی کا عنصر آ جاتا ہے، چاند میں مٹھاس کا عنصر آتا ہے. مثال بھی کیسی خوبصورت دی انہوں نے. اور کہا ہاں چاند میں اور تلوار میں ایک فرق اور آتا ہے، تلوار لمبی ہوتی ہے، چاند تھوڑا سا گلائی. پھر انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کا چہرہ تھوڑا سا گول تھا، بہت لمبا بھی نہیں تھا، تھوڑا سا گلائی میں تھا کریم آقا علیہ السلام کا چہرہ. ہاتھوں کی ہتھیلیاں گوشت سے پر تھی، بھرپور بھرے ہاتھ تھے اور یہ نرم بڑے تھے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم بچے بڑے آگے بڑھے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کے لیے. میں نے جب ہاتھ ملایا، ہاتھ میں ہاتھ آیا
کہتے خدا کی قسم ریشم اتنا نرم نہیں تھا جتنا آقا کے ہاتھ نرم. کہا پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سخت دوپہر تھی گرمی کی، تو ہم بچوں کو نا سلام کے بعد ایسے پیار کیا آقا نے، بچوں کے ایسے گالوں پہ تھپ تھپایا. کہتے پھر یہاں سے ایسی خوشبو تھی، میں دیر تک آقا کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو اپنی گالوں پہ محسوس کرتا رہا، ہاتھوں کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کرتا رہا. اور پسینہ تو تھا ہی ایسا کہ ام سلیم ایک دن آقا لیٹے ہوئے تو پسینہ آیا، انہوں نے اس کو اکٹھا کر لیا، شیشی میں محفوظ کر لیا. آقا بیدار ہوئے، کہا یہ کیا کیا؟ کہا ہم جب کبھی خوشبو نہ ملے تو اسی کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا اپنی خوشبو میں آپ کے پسینے کو ملا لیتے ہیں، خوشبو اور بڑھ جاتی ہے. باتیں بہت تھیں، وقت اختتام کی طرف چلا گیا. اگلے جمعے ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، امت کے ساتھ، امت کے ہر فرد کے ساتھ رشتہ کیسا ہے اور کن بنیادوں پہ رشتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اور آقا کا تعلق اس کی بنیادیں کیا ہیں، اور ان بنیادوں پر ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم ان بنیادوں پہ پورا عمل کرنے والے بھی ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، سستیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے. ایک اعلان بھی ہے، اہل حدیث گڈ فورس حافظ آباد کی طرف سے ساتھی آئے ہیں اہل فلسطین کے لیے مالی تعاون کی غرض سے. ان کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کیجئے گا. مالک و مولا آپ سب کی سب نیکیوں کو قبول فرمائیں، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، ہمیں ہماری اولادوں کو جنت کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے والدین جو اس دنیا سے مالک کی بارگاہ میں جا چکے، مالک و مولا ان کی مغفرت فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، اہل فلسطین کی اس طرح مدد فرمائیں جس طرح بدر و حنین میں مالک نے مدد کی تھی. اللہ احکم الحاکمین ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیں اور ان کے ان کٹھن حالات، کٹھن معاملات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائیں. اور مالک و مولا جس طرح آپ نے بدر میں اہل شرک کے لیے کافی ہو گئے تھے، اسی طرح اہل فلسطین کی طرف سے اسرائیل کے لیے کافی ہو جائیے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.